سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر۔ بعد از حمد و صلات استغاثہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغاثہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کے بعد آپ کی جامع مسجد گولہ میں ہم حاضر ہیں آج کے جمعہ شریف کے موقع پر۔ اللہ کریم ان عظیم ہستیوں کا صدقہ جنہوں نے مخلص ہو کے عبادتیں کی، اللہ کے گھر بنائے، ان کو آباد کیا، فکر آخرت میں لگے رہے، دنیا کا غلبہ نہ رہا، دین کا غلبہ ان پہ رہا، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جس پر دین کا غلبہ رہے۔ اللہ ان عظیم پاکان امت کا صدقہ، پنج تن پاک کی عظمتوں کا صدقہ، امام عالی مقام کے کربلا کے اس سجدے کا صدقہ، اللہ ہماری جمعہ شریف کی حاضری کو بھی اور ہر نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محتشم، عظیم عاشق رسول، محب آل رسول، دین کے ساتھ وفا کرنے والے، دینی کاموں میں پہل کرنے والے محترم حافظ طالب حسین صاحب مرحوم و مغفور، جو پچھلے جمعہ یہاں تھے، اس جمعہ قبر میں ہے۔ کس کو پتا تھا کہ محترم حافظ صاحب اتنا جلدی چلے جائیں گے؟ اور یہی حال سب کا ہے کہ نہ جانے ہمارے ذہنوں میں کیا خیالات ہوں، کیا سوچیں ہوں، وہ سوچیں دلوں میں ہی رہیں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، قبر میں چلے جائیں۔ پورے علاقہ کو اور بالخصوص حافظ صاحب کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کو بچوں کو جو صدمہ پہنچا، اللہ کریم سب کو صبر عطا فرمائے۔ میری کیفیت بڑی عجیب سی تھی اس دن بھی، بعد میں بھی میں یہ محسوس کر کے کہ میں اوروں کو سہارا دوں گا، وہاں پہ خود بے سہارا ہو گیا تو بڑا مشکل ہوگا، ان کی قبر پاک پہ جا کر عجیب سی کیفیت ہوگی۔ آستانہ پاک میں ہر نماز میں، ہر خاص دعا میں قبلہ حافظ صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جو ہی مسجد میں پہنچا، کچھ احباب تھے، مجھ سے پہلے 2-3 بندے تھے، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے حافظ صاحب کو اصال کر دیا جائے تو ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا جو آخر میں جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا، آج ان کا ثواب حافظ صاحب کو پہنچانا ہے کہ وہ بڑے کام کر کے گئے۔ اس پورے علاقہ کے لیے ان کی بڑی محنتیں تھیں، اور سب سے بڑی بات اس مسجد کے حوالے سے ان کی جو دلچسپی تھی
جو محنتیں تھیں وہ بیان کے قابل نہیں ہیں. دن رات ایک کر کے انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کرایا. اور ایک دن کہنے لگے شاہ جی اگر میری جگہ اور کوئی ہوتا نا تو چھوڑ کے کب سے بھاگ جاتا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوا رہا ہوں. مسجد بنوا رہا ہوں. عظیم لوگوں کی قدر کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حضور ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس جگہ پر بندہ سجدہ کرتا رہے نا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ جگہ روتی ہے. زمین و آسمان روتے ہیں اس پر کہ وہ جگہ درد فراق میں روتی ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ کر سجدے کیا کرتا تھا، میری اس جگہ پہ اس کی جبیں ٹکا کرتی تھی. وہ جگہ شہادت بھی دیتی ہے، گواہیاں بھی دیتی ہے، اور ساتھ میں اللہ کے حضور رو کے عرضی بھی پیش کرتی ہے کہ وہ سجدے کرنے والا ہم سے بچھڑ گیا. اللہ والوں پہ زمین و آسمان روتے ہیں، اور پھر ایمان والے تو ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. آج ہمارے جتنے مہمان تھے نا دربار شریف پہ، وہ سارے کے سارے یہیں پہ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو مقبول منظور فرمائے. ہمارے قبلہ شاہ جی مصروف تھے کافی شادی کے معاملہ میں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں. اور جتنے بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ کے بدلے، قدم قدم کے بدلے اللہ آپ کو دارین کی عزت عطا فرمائے. حضرات وہ جگہیں روتی ہیں جہاں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے سجدے نہ کیے ہوں گے، جنہوں نے زمین پہ نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، ان کے حق میں کون روئے گا؟ وہ جگہ کہاں روئے گی جس جگہ پہ تو سجدہ نہ کر سکا؟ ایمان والے یہ وقت غنیمت جان کہ نہ جانے کب زندگی کے سانس رک جائے، کب یہ ہمارا وقت پورا ہو جائے اور ہماری روح نکل جائے، ہم قبر میں پہنچ جائیں. بڑی مدت تک قبر میں رہنا ہے. قبریں دو طرح کی ہیں، تیسری قسم کی کوئی قبر نہیں ہے. یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے. ایمان والو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہوگی، جنہوں نے دین اسلام کی تابعداری کی ہوگی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مانا ہوگا، اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہوں گے، ان کی قبر یقیناً جنت کا باغیچہ بن جائے گی. حافظ قرآن کی تو عظمت و شان ورا الورا. حافظ قرآن ایسے بھی ہیں جب وہ قبر میں جاتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک پیش کر دیا جاتا ہے تو قرآن پاک سے محبت کیا کرتا تھا. دنیا میں رہ کر دن رات تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، تیرا دل اس قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہا کرتا تھا. آج تو بے قرار ہے کہ میں قرآن پاک نہ پڑھ سکا. آج اللہ تیرے لیے ایک بندے تیرے لیے قرآن پاک حاضر ہے، قبر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے. وہ عظیم ہستیاں بھی ایسی ہیں جن کے لیے قبروں میں قرآن پاک پیش کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے لیکن وہ مکمل نہ کر سکا، قبر میں پہنچ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے فرشتے آ کر اس کو قرآن پاک مکمل پڑھائیں گے، اس کی تکمیل قرآن پاک کی قبر میں مکمل ہوگی. اور جو ہو بھی حافظ قرآن، جو ہو بھی حافظ قرآن، اسے اگر قرآن پاک نہ بھی دیا جائے تو وہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ہو سچا عاشق رسول، محب آل رسول، اس کے لیے تو وہاں پہ جنت میں طرح طرح کے انعامات عطا کر دیے جاتے ہیں. ایک تو وہ بات ہے کہ اپنے خاندان کے 10 ان بندوں کو
وہ جنت میں لے جائے گا جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ کتنے بندوں کو؟ 10 بندوں کو۔ اور جس نے قرآن پاک پڑھا، پڑھایا، دین کی خدمت سر انجام دی، ہزاروں کی تعداد میں اپنے پیچھے شاگرد چھوڑ کے گیا، جب تک وہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے قیامت تک کے لیے آگے وہ فیضان پہنچاتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے ایک ایک حرف کی نیکی محترم حافظ صاحب کو ملتی رہے گی، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ کے کام کر گئے۔ یہ مسجد تعمیر نو حافظ صاحب نے کرائی، بنیاد کی دعاؤں کے سلسلہ میں ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے جب تک یہ مسجد قیامت تک کے لیے آباد رہے گی، اسی طریقے کے ساتھ ایک ایک نماز کا ثواب، ایک ایک حرف کا ثواب حافظ صاحب کو ملتا رہے گا۔ ابھی میٹ صاحب آئے تو بڑی تڑپ کے ساتھ کہنے لگے، پیر صاحب اب یہ جتنا کام ہے نا آپ ہی نے کرنا ہے، حافظ صاحب تو چلے گئے۔ میں نے کہا میں حاضر، میری جان بھی حاضر دین کے لیے، الحمدللہ حاضر ہوں، اللہ کرم فرمائے گا۔ اور اس دن میں نے میسج کیا محترم اسلم صاحب کو، تو درد مندانہ الفاظ ان کے یہ تھے، پیر صاحب حافظ صاحب عام بندے نہیں تھے، ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا ہے، وہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا تھے، اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، کام پیسہ دینا تو یہ آسان ہے، لیکن اس کو صحیح ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو صرف کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم اسلم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہیں اتنے بڑے گھر کے حوالے سے بڑی محنتیں پیش فرمائی، اور انشاءاللہ وہ مکمل کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے، جن کے نصیب میں ہے نا یہ نیکی کے کام، وہ ضرور کریں گے، اور یہی کام ان کے لیے فلاح و نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، ایمان والا کوشش کرتا ہے ایسے کام کر جائے جس سے دنیا کو بھی فائدہ ہو اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو، صدقہ جاریہ کے کام، اور جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ کے گھر سے محبت رکھتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو ایمان والا مسجد کے ساتھ منسلک رہے، مسجد کی تعمیر و ترقی میں لگا رہے، پکے ایمان کی شہادت دے دو اس کے کہ پکا مومن ہے وہ بندہ جو مسجد کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اللہ کے گھر، کئی ایسی مسجدیں ہیں ویران ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی صحیح نہیں ہو رہی، اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ کے گھر کے ساتھ وفا عطا کر دے۔ باقی تو سب کچھ بنا ہوتا ہے، گھر کی ٹائلٹ تک کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے گھر کی طرف فکر نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھنا، حافظ صاحب کے اپنے گھر دیکھو، آئے ہائے، اپنے گھر کی فکر نہیں تھی، اس گھر کی فکر تھی، اس گھر کی فکر تھی، اور وہ اپنی منزل کو پورا کر گئے، وفا کر گئے۔ یاد رکھنا کل میدان محشر 7 بندے وہ جنہیں اللہ کریم عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے، اتنی مشکل ترین گرمی جو برداشت سے بھی باہر ہوگی، 1.25 نیزے پہ یا 1 میل کی مسافت پہ سورج، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، 50,000 سال کا دن، کتنا دن؟ 50,000 سال کا دن، اتنی سخت گرمی ہوگی، انسان کے جسم سے پسینہ بہے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، اتنا پسینہ انسان کے جسم سے نکلے گا جتنا پانی، کشتی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھہرنے کے لیے، چلنے کے لیے، اتنا پسینہ انسان کے جسم سے نکلے گا۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک پسینہ کا قطرہ، قاری صاحب آگے آئی جو، ایک پسینے کا قطرہ اتنا سخت ہوگا، اگر وہ قطرہ احد پہاڑی پہ ڈالا جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے، استغفر اللہ۔ آج پہاڑی ایک قطرے کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ جو پسینہ نکلے گا انسان کے جسم سے،
اتنی مشکل ترین گرمی میں اتنا مشکل ترین دن ہوگا، اور اس سخت بڑے لمبے دن میں وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، جنہیں اللہ عرش کا سایہ عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، مسجد کی تعمیر و ترقی میں لگا رہتا ہے، مسجد کی نماز کے حوالے سے لگا رہتا ہے، اور جن کی کام بھی ہو کہ کبھی ایک مسجد میں جا کے پڑھانا ہے، کبھی دوسری مسجد میں جا کے پڑھانا ہے، کبھی کسی جگہ پہ ڈیوٹی دینی ہے، کبھی کسی جگہ پہ ڈیوٹی دینی ہے، جن کا یہ فکر یہی ہو، ہر وقت فکر یہی ہو کہ ہم نے قرآن پاک پڑھانا ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، جن کی ہر وقت توجہ مسجد کی طرف لگی رہے، ان پر اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو وہ ایمان والے جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ مسجد کی طرف جس کا دل لگا رہے، ایک نماز پڑھ کے آیا، دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہے، کب اذان ہوگی میں مسجد میں جا کے نماز با جماعت ادا کروں گا۔ جس کا دل مسجد میں لگا رہے، کل اللہ کریم مشکل ترین گرمی سے اسے بچا لے گا، عرش کا ٹھنڈا سایہ اسے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کون سا سایہ؟ کون سا سایہ؟ عرش کا ٹھنڈا سایہ۔ کس کو نصیب ہوگا؟ ایمان والے کو، جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے، جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے۔ اور ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ حافظ صاحب کی سوچیں، حافظ صاحب کی محبتیں مسجد کی طرف منسلک تھیں، مسجد کی طرف منسلک تھیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انہیں عظیم انعام و اکرام سے نوازا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو حد نظر تک وسعت عطا کر دی ہوگی۔ ہمارا یقین ہے کہ جس کے پیچھے اچھی شہادتیں ہو نا، اچھی آواز بلند ہو، بڑا نیک بندہ تھا۔ میں نے جس بندے سے بھی ملاقات کی، اس کی آنکھوں میں آنسو، مجھ سے افسوس بھی کر رہے ہیں کتنے وہ جو فاتحہ کے لیے آستانہ پاک پہ حاضر ہوئے، کہ حافظ صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی وفا تھی۔ میرے ایک بازو تھے وہ، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی اب ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، لیکن وہ کمی قیامت تک کے لیے رہے گی جو حافظ صاحب کی کمی تھی۔ وہ ان کے جو اعزاز تھے، ان کا جو مقام تھا، وہ وراء الورا ہی تھا۔ ہر بندہ آنکھوں سے اشک بہا کے ان کو یاد کر رہا ہے، اور یاد بھی اچھے الفاظ میں، اچھے الفاظ میں وہ یاد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی چیز ہے، کاش آج کا نوجوان اپنی آخرت کو یاد کر لے، دنیا کی رنگینیوں سے دل ہٹا کر اصل رنگینی کی طرف آ جائے، کیونکہ یہ کچے رنگ ہے، دنیا کی جتنی رنگینی ہیں یہ کچے رنگ ہے، اصل رنگ، پکا رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا رنگ ہے، محبت رسول کا وہ رنگ ہے، جو رنگ جس کو مل جائے، دنیا کی ساری رنگینیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی حیثیت تو کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے حضور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اس میں سے۔ اللہ کے حضور جس کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، آج اس کی خاطر ہم نیکی کے کام چھوڑ رہے ہیں، دین کے کام چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور میں یہ بات خاص طور پہ کہوں گا، دنیا کے ساتھ رہو لیکن دل میں دنیا کو جگہ نہ دو۔ اگر دل میں دنیا آ گئی، تباہی و بربادی آ گئی۔ دنیا کے ساتھ ساتھ رہو، کیونکہ دنیا کے بغیر بھی نہیں، لیکن جہاں پہ دین کی بات آ جائے اور ایک طرف دنیا کی بات آ جائے تو ایمان والا کبھی بھی دین کے خلاف بات نہیں کرتا، شریعت کے خلاف بات نہیں کرتا، غلط چیز کو جواز کے طور پر بنانے کی کبھی اجازت نہیں دیتا، کبھی بھی وہ غلط چیز کے حوالہ سے اپنی نظروں کے سامنے کوئی گندا کام ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث وعید، بڑی لمبی حدیث پاک ہے، حدیث وعید ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کیسا منظر ہوگا
جب عورتیں سرکش ہو جائیں گی، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ تعجب کے انداز میں. صحابہ کے نزدیک کوئی عورت سرکش نہیں ہو سکتی، عورت سرکش نہیں ہو سکتی. تبھی تو تعجب کے انداز میں فرمایا یا رسول اللہ کا ایسا ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی برا ہوگا. ہائے ہائے، نبی غیب نہ جانتے تھے، نبی غیب نہ جانتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کیا ہوگا؟ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ماحول آ جائے گا جب تم نیکی کی دعوت نہ دو گے، گناہ کے سامنے جھک جاؤ گے، گناہ کے خلاف آواز بلند نہ کرو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے. صحابہ پھر تعجب کے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ ایمان والا بھی ایسا کر سکتا ہے کہ نیکی کا درس چھوڑ دے اور برائی کے خلاف آواز نہ بلند کرے؟ کیا ایسا ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی برا ہوگا. ہائے ہائے، اس سے بھی برا ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا برا ہوگا؟